میں شاہد اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل اپنا سر شاہد۔ بچہ امید ہے آپ سب مزے میں ہوں گے، اچھے سے ہوں گے اور خوب پڑھائی کر رہے ہوں گے۔ تو بچہ اس چینل پہ آپ کو کلاس 5 سے لے کر کلاس 10 تک سبھی سبجیکٹس پڑھائے جائیں گے۔ تو اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ تو بچہ اگر آپ کو کلاس 5 سے لے کر کلاس 10 تک کوئی بھی چیپٹر پڑھنا ہو یا کسی بھی چیپٹر کے کوشچن آنسرز دیکھنے ہوں تو آپ بآسانی چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد چینل کے اندر جائیے اور پلے لسٹ میں جا کے آپ کوئی بھی چیپٹر یا کسی بھی چیپٹر کے کوشچن آنسرز پڑھ سکتے ہیں۔ تو آج ہم آپ کو کلاس 6 اردو میں پڑھانے والے ہیں صفائی، صحت اور صفائی۔ تو چلو کرتے ہیں شروعات آج کے اپنے سبق کی۔ ویڈیو میں اس سبق کے سوالات بھی آپ کو مل جائیں گے۔ تو صحت اور صفائی، ہماری زندگی کا دار و مدار صحت پر ہے۔ جو ہماری زندگی ہے یعنی کہ کتنی اچھی رہے گی، اس کا پورا دار و مدار ہماری صحت پر ہے۔ اگر ہماری صحت اچھی ہے تو ہماری زندگی بھی اچھی ہے۔ اچھی صحت کے لیے تازہ ہوا، صاف پانی، اچھی غذا اور صفائی نہایت ضروری ہے۔ اب اچھی صحت کیسے ہو پائے گی؟ جب اچھی صحت کے لیے تازہ ہوا آپ کو ملنی چاہیے، صاف پانی ملنا چاہیے، اچھی غذا ہونی چاہیے اور صفائی نہایت ضروری ہے۔ اور آپ کو صفائی بھی کرنی ہے، یعنی کہ گندا نہیں رہنا ہے۔ گندے بچوں، خوراک اور پانی کے بغیر ہم کچھ دن تو زندہ رہ سکتے ہیں، لیکن ہوا کے بغیر ایک پل بھی زندہ رہنا مشکل ہے۔ خوراک اور پانی کے بغیر یعنی کہ چاول کھانے کے بغیر، ٹھیک ہے، کھانا کھانے کے بغیر اور پانی کے بغیر کچھ دن تو زندہ رہ سکتے ہیں، یعنی کہ کچھ وقت کے لیے زندہ رہ سکتے ہیں، لیکن ہوا کے بغیر ایک پل بھی، یعنی کہ ایک منٹ بھی، ایک پل ہو گیا ایک منٹ کے اندر سے، یعنی کہ اس سے بھی کم، ٹھیک ہے، زندہ رہنا مشکل ہے، بہت کم، یعنی کہ بہت مشکل ہے بھائی، نہیں جی پاؤ گے، ٹھیک ہے۔ تو ہوا بہت ہی بیٹا ضروری ہے، ٹھیک ہے، اوکے۔ ہم تقریباً ہر 5 سیکنڈ میں ایک سانس لیتے ہیں۔ تو ہر 5 سیکنڈ کے اندر ہم ایک بار جو ہے سانس لیتے ہیں۔ ہم ناک اور منہ کے ذریعے سانس لیتے ہیں، اور سانس ہم کہاں سے لیتے ہیں؟ ناک اور منہ کے ذریعے، منہ سے سانس لیتے ہیں۔ ان دونوں کو صاف بھی کرتے ہیں، یعنی کہ ناک اور منہ کو صاف بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ صبح اٹھتے ہو برش کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو؟ اگر برش کرتے ہو نہیں کرتے ہو تو کرنا، ٹھیک ہے، منہ کو صاف کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، اور ناک کو بھی صاف کرنا چاہیے۔ ناک کے اندر جو ہوتا ہے نا سسٹم، تو اپنے ناک کو بھی صاف کرنا چاہیے۔ ناک اور منہ کی طرح ہماری جلد کا بھی اپنا محسوس کام ہے۔ ناک اور منہ کی طرح، یعنی جس طرح ہمارا ناک اور منہ جو ہے ایک خاص کام کرتا ہے، ٹھیک ہے، اسی طریقے سے ہماری جو جلد ہے، ہماری جو سکن ہے، وہ بھی ایک محسوس کام کرتی ہے، ایک خاص کام کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ لہٰذا جلد کو بھی صاف ستھرا رکھنا ضروری ہے، یعنی کہ سکن کو، جو آپ کی چمڑی ہے، اس کو بھی صاف ستھرا رکھنا نہایت ضروری ہے۔ تندرستی اور بیماری دونوں حالتوں میں تازہ اور صاف ہوا انسان کے لیے نہایت لازمی ہے۔ تندرستی اور بیماری دونوں حالتوں میں، یعنی کہ آپ اگر تندرست ہو، یعنی کہ آپ صحت مند ہو یا بیمار ہو، تو دونوں حالتوں میں آپ کو تازہ ہوا چاہیے اور تازہ اور صاف ہوا ضروری ہی ہے، لازمی ہو گیا، بہت ضروری ہے۔ اچھا خون صرف اچھی غذا اور صاف خوراک سے ہی نہیں ملتا، بلکہ تازہ اور صاف ہوا بھی اس کے لیے ضروری ہے۔ یعنی کہ آپ کا خون جو ہے وہ اچھی غذا صرف کھانے سے یا صاف خوراک یا غذا کھانے سے نہیں، بلکہ آپ کو اس کے لیے صاف ہوا کی بھی ضرورت ہے۔ صبح سویرے ہوا خوری سے سستی دور ہو جاتی ہے، یعنی کہ صبح جب آپ ہوا خوری، یعنی کہ ہوا میں جو جاتے ہو، ہوا پیتے ہو، اس سے جو آپ کا ہوا خوری ہوگا، ہوا پینا، تو آپ کی جو سستی ہے وہ دور ہو جاتی ہے۔ تازہ ہوا میں بہت ورزش بھی کرنی چاہیے۔ تازہ ہوا میں تھوڑی بہت ورزش بھی کرنی چاہیے۔ تازہ ہوا میں تھوڑی بہت ورزش بھی کرنی چاہیے، یعنی کہ ایکسرسائز کرنی چاہیے۔ اس سے جسم کے تمام اعضاء تندرست اور توانا رہتے ہیں۔ تو اس سے جسم کے تمام اعضاء، تمام جو آرگن ہیں، حصے ہیں، پارٹس ہیں، وہ تندرست، ٹھیک ہے، وہ یعنی کہ اچھے رہتے ہیں، ٹھیک ہے، فٹ رہتے ہیں اور توانا اور صحت مند بالکل فٹ رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تازہ ہوا غذا کے ہضم ہونے میں بھی مددگار ثابت ہوتی ہے، اور جو تازہ ہوا ہوتی ہے اس سے ہماری غذا جو ہے وہ بھی اچھے سے ہضم ہو پاتی ہے، وہ آپ کو جو ہے ڈائجسٹ ہو پاتی ہے۔ خدا کی عطا کی ہوئی نعمتوں میں پانی بڑی نعمت ہے، اور جو خدا نے ہمیں نعمتیں عطا کی ہیں، ٹھیک ہے، جو چیزیں ہمیں خدا نے پرووائڈ کی ہوئی ہیں، گفٹس، ان میں سے جو ہے پانی ایک بہت امپارٹنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ ہمارے جسم کا 3/4 حصہ پانی کی شکل میں ہے، وہ 3/4 حصہ 3/4
حصہ ہمارا جو ہے وہ اس میں پانی ہی ہے۔ پانی خوراک کو اچھی طرح ہضم کرنے میں مدد کرتا ہے، اور پانی کی وجہ سے ہماری جو خوراک ہے، ہمارے جو فوڈ ہے وہ ہضم ہو پاتا ہے، وہ ڈائجسٹ ہو پاتا ہے۔ پینے کے لیے پاک اور صاف پانی کا ہی استعمال کرنا چاہیے، اور پینے کے لیے صاف اور پاک یعنی کہ صحیح پانی جو وہی استعمال کرنا چاہیے۔ ابلا ہوا پانی عام طور پر جراثیم سے پاک ہوتا ہے، اور ابالا ہوا پانی جو ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ عام طور پر جراثیم سے پاک ہوتا ہے، یعنی کہ اس میں جراثیم نہیں ہوتے ہیں ٹھیک ہے، وہ پیور پانی اچھا پانی بن جاتا ہے جو پینے کے لائق ہوتا ہے۔ قدرتی پانی پہاڑوں پر جمی برف کے پگھلنے سے حاصل ہوتا ہے۔ قدرتی پانی جو ہے نیچرل واٹر جو ہے وہ ہمیں جو پہاڑوں پہ ٹھیک ہے جو برف جمی ہوئی ہوتی ہے ٹھیک ہے وہاں پہ جو گلیشیئرس ہوتے ہیں ان کے پگھلنے سے حاصل ہوتا ہے، یا بارش سے ہمیں ملتا ہے۔ کنویں، چشموں اور تالابوں کا پانی خالص نہیں ہوتا، خالص نہیں یعنی کہ وہ جو ہے وہ پیور نہیں ہوتا ہے، وہ صاف نہیں ہوتا ہے ٹھیک ہے اوکے۔ اس پانی میں مختلف قسم کے معدنیاتی مادے شامل ہوتے ہیں، تو اس میں جو ہیں بہت سارے جو ہیں اس میں بہت سارے یعنی کہ منرلز وغیرہ جو ہوتے ہیں ٹھیک ہے اوکے، کیمیکلز وہ موجود ہوتے ہیں۔ اسی طرح سمندر کا پانی نمکین ہونے کے باعث استعمال میں نہیں لایا جاتا، وہ جو سمندر کا پانی ہے اس کے اندر وہ نمکین ہی ہوتا ہے، یعنی کہ اس کے اندر نمک ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ بھی پینے کے قابل نہیں ہوتا ہے۔ آلودہ پانی کے استعمال سے ہیضہ اور ٹائیفائڈ جیسی مہلک بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو اگر گندا پانی، آلودہ پانی ہوا گندا پانی پینے کے سے یا استعمال کرنے سے ہیضہ یہ بیماری ہے، اور ٹائیفائڈ بھی ایک بیماری ہے جیسی مہلک ٹھیک ہے، یہ بہت جو خطرناک بیماریاں جو ہیں ٹھیک ہے پیدا ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے، وبائی بیماریاں جو ہیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ ہوا اور پانی کے بعد سب سے ضروری چیز غذا ہے، اور ہوا اور پانی کے بعد جو ہے غذا کی بہت ضرورت ہے۔ ہماری صحت کا انحصار غذا کے درست انتخاب پر ہے، ہماری صحت کا انحصار ہوگا دار و مدار ٹھیک ہے اوکے کس پر ہے؟ درست انتخاب، یعنی کہ صحیح جو ہمارے انتخاب، اگر اچھی غذا ہم کھائیں گے تو ہمارا جسم جو ہے وہ صحیح ہوگا اور ہم بھی صحت مند ہوں گے۔ لہٰذا غذا کا انتخاب ایسا ہونا چاہیے جو پورے جسم کی نشو و نما کے لیے مفید اور ہمیں درست رکھے۔ تو لہٰذا ایسی غذا کا انتخاب، ایسا فوڈ کھانا چاہیے، ایسی غذا کھانی چاہیے جس سے ہمارے جسم کی نشو و نما یعنی کہ ہمارے جسم کی جو ہے اچھے سے کیا ہو پائے، پرورش ہو پائے، جو اس کے لیے ہمارے جسم کے لیے مفید ہو، اچھا ہو، فائدہ مند ہو، اور ہمیں تندرست رکھے اور ہمیں اچھے سے رہے، فٹ رکھے، صحت مند رکھے ٹھیک ہے۔ قدرت نے دنیا کے مختلف خطوں میں مختلف غذائی اجناس کی پیداوار کی سبیل رکھی ہے۔ تو جو قدرت نے یعنی کہ نیچر نے، خدا نے دنیا کے الگ الگ مختلف خطوں میں، الگ الگ حصوں میں ٹھیک ہے مختلف غذائی اجناس یعنی کہ الگ الگ غذائی اجناس، الگ الگ قسم کی غذا جو ہے اس کی پیداوار کی سبیل رکھی ہے، یعنی کہ الگ الگ قسم کی غذا جو ہے وہ پیداوار کی جاتی ہے یا ہوتی ہے۔ جیسے اگر ہم جموں کشمیر کی بات کریں، یہاں پہ آپ کو اخروٹ ملتے ہیں، یہاں پہ آپ کو زعفران ملتا ہے، یہاں پہ ایسی چیزیں ملتی ہیں۔ لیکن اگر اس طرح باہر کی بات کریں، کہیں پہ آپ کو کیلا ملتا ہے، آم ملتا ہے جو یہاں پہ نہیں ہے، تو الگ الگ جگہ پہ الگ الگ چیزیں جو ہیں وہ پائی جاتی ہیں۔ تو کیوں پائی جاتی ہیں ایسا وہ ہم سائنس کے اندر پڑھیں گے ٹھیک ہے، تو کہ کیوں جو ہے کچھ جو پلانٹس ہیں وہ یہاں پہ اگتے ہیں، کچھ پلانٹس جو ہیں یہاں پہ نہیں بلکہ دوسری کسی اسٹیٹ میں یا کسی اور ملک میں اگتے ہیں، اس کے پیچھے کیا وجہ ہے ٹھیک ہے، ویدر کنڈیشنز کیا ہوتی ہیں، ماحول کیسا، موسم کیسا، وہ پورا ہم جو ہے سائنس کے اندر پڑھیں گے ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ اس کے بارے میں اتنی زیادہ ڈیٹیل لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ مقامی پیداوار سے حاصل ہونے والی غذائی اشیاء، موسمی پھل اور سبزی وغیرہ صحت مند انسان کی توانائی برقرار رکھنے کے لیے مفید ثابت ہوتی ہے۔ جو مقامی پیداوار ہو گئی، جو ہمیں لوکل میں یعنی کہ اپنے ہی ایریا سے یا اپنے ہی جو ملک سے یا اسٹیٹ سے جو چیزیں ملتی ہیں ٹھیک ہے، غذائی اشیاء، موسمی پھل، یا جو ہمارے اپنے جو گھروں میں ہم پیدا کرتے ہیں پھل وغیرہ، سبزیاں ٹھیک ہے، وہ صحت کے لیے بہت اچھی ہوتی ہیں، صحت کی توانائی یعنی کہ توانائیوں کی طاقت برقرار رکھنے کے لیے مفید ثابت ہوتی ہیں، فائدہ مند ثابت ہوتی ہیں۔ اچھی غذا وہی ہے جو ہلکی، سادہ، قوت بخش اور تازہ ہو۔ تو اچھی غذا اس کو کہیں گے جو ہلکی ہو، یعنی کہ ایزیلی ڈائجسٹ ہو جائے، جو آرام سے ڈائجسٹ ہو، سادہ ہو ٹھیک ہے، یعنی کہ زیادہ اس میں تیل مرچی وغیرہ جو چیزیں ہوتی ہیں وہ کم ہوں، قوت بخش اور جس سے طاقت ملے، جیسے دودھ وغیرہ ہوتا ہے ٹھیک ہے، تازہ ہو۔ غذا کے انتخاب میں اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ جسم کی نشو و نما کے لیے، یعنی کہ غذا کھاتے ہوئے غذا کا انتخاب یعنی کہ اس کو چوز کرنا، کون سا قسم آپ غذا کھانا چاہتے ہو، یہ خیال رکھنا چاہیے کہ جسم کی نشو و نما کے لیے، یعنی کہ جسم کے لیے ضروری اجزاء مثلا پروٹینز، خیاتین، نشاستہ، شکر،
चिकनाई और नमक वगैरह इसमें मौजूद हों। जैसे कि हम साइंस के अंदर पढ़ते हैं कंपोनेंट्स ऑफ फूड, विटामिन, प्रोटीन्स, मिनरल्स, है ना, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स। तो इस तरीके से ये हमारे पास जो है प्रोटीन्स है, खयातीन है, निशास्त है, इनको, ठीक है, ये हमारा स्टार्च होता है, ठीक है। और इस तरीके से चिकनाई और नमक वगैरह जो है वो सब चीज़ें होनी चाहिए। खाने के औकात मुकर्रर होने चाहिए, और यानी कि वक्त पे खाना चाहिए। औकातों के वक्त की जमा औकात होता है, वक्त पे खाना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप बेवक्त खाना खाएं, बेवक्त, ठीक है, अपने अपने मुकर्रर वक्त पे खाना पीना चाहिए। वक्त बेवक्त खाते रहना हाजमे को कमज़ोर करता है। वक्त बे वक्त खाना यानी कि कभी अलग अलग वक्तों पे खाना हाजमे को कमज़ोर करता है। जो हमारा स्टोमक है वो कमज़ोर हो जाता है। अच्छी तरह से हज़म किया हुआ खाना जुज़ो बदन बनाता है, जुज़्व बदन बनाता है। लेकिन अगर अच्छे से जो हम खाना खाएंगे, जो अच्छा हज़म हो जाएगा, वो हमारे जिस्म के जो है, जिस्म को अच्छे से ताज़ा जुज़्व बदन बनाता है। ज़रूरत से ज़्यादा ग़िज़ाइयत वाली खुराक और तली हुई चीज़ों से तरह तरह की बीमारियां पैदा हो सकती हैं। तो ज़रूरत से ज़्यादा ग़िज़ाइयत वाली खुराक, ज़रूरत से ज़्यादा जो ग़िज़ाइयत वाली खुराक होगी और तली हुई चीज़ें जो होंगी, ठीक है, तो उससे बहुत सारी किस्म की बीमारियां पैदा हो सकती हैं। ग़िज़ाइयत यानी कि जिसमें ज़्यादा ग़िज़ा हो उसको ग़िज़ाइयत बोलते हैं, ठीक है, ओके। ज़्यादा खाना सेहत के लिए नुकसान होता है, और ज़्यादा भी नहीं खाना चाहिए रीछों की तरह, ठीक है, अच्छा ही खाना चाहिए। बेहतर असूल ये है कि खाने से उस वक्त हाथ खींच लिया जाए जब थोड़ी भूख अभी बाकी हो। तो यानी कि थोड़ी सी अगर भूख अभी बाकी हो तो उस वक्त, यानी कि अगर आपके पेट में, आपके स्टमक में आप क्या बोलते हैं उसको, दसने वाले खा सकते हो जिससे आपका पेट ऐसे बाहर आ जाएगा, ठीक है, उतना मत खाओ, बल्कि 4-5 ही वाले खाओ, 6 खाओ और 2-4 बाकी ही रखो, ना खाओ, ताकि आपकी सेहत उससे अच्छी रहेगी, ठीक है। सर आप अगर हमें मिल जाओ आपको नहीं छोड़ेंगे सर, आप खाना कम करने के लिए बोल रहे हो। तंदुरुस्ती के लिए ताज़ा हवा, साफ़ पानी और अच्छी ग़िज़ा के साथ साथ सफाई का भी ख्याल रखना ज़रूरी है। और अब हवा, पानी और अच्छी ग़िज़ा हो गई, ठीक है, उसके साथ साथ सफाई का ख्याल भी रखना है। गंदगी से तरह तरह के जरासीम पैदा होते हैं, तो गंदगी की वजह से बहुत सारे किस्म के जीड़े, जरासीम, ठीक है, तो पैदा हो जाते हैं, ठीक है, यानी कि जो हम बोलेंगे बैक्टीरिया वगैरह जो है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो पैदा हो जाते हैं। मक्खियों और मच्छरों को तो हम सब देखते हैं, मच्छर जो हैं, मक्खियाँ जो हैं, उनको हम सब देखते हैं। ये भी जानते हैं कि जहाँ ज़्यादा गंदगी होती है वहाँ ये ज़्यादा पैदा होते हैं, और जहाँ पे गंदगी ज़्यादा होगी वहाँ पे मच्छर, जरासीम जो है, मक्खियाँ जो हैं वो भी ज़्यादा होती हैं। लेकिन लाखों जरासीम ऐसे होते हैं जिन्हें हम अपनी आँखों से नहीं देख सकते, लेकिन बहुत सारे जरासीम हैं जिन्हें हम आँखों से नहीं देख सकते, ठीक है। कीड़े मकोड़े और जरासीम इंसान की सेहत के लिए दुश्मन हैं। ये पूरे इंसान के लिए क्या है, दुश्मन है कीड़े मकोड़े। इन्हें जैसे ही मौका मिलता है हमारे जिस्म पर हमला आवर हो जाते हैं और इससे मुख्तलिफ बीमारियां पैदा करते हो जाती हैं। तो जैसे इन्हें मौका मिलता है ये हमारे जिस्म पर हमला आवर यानी कि जिस्म में दाखिल हो जाते हैं और मुख्तलिफ बीमारियां पैदा, जिसकी वजह से मुख्तलिफ बीमारियां पैदा हो जाती हैं। बीमारियों से महफूज रखने के लिए लिबास, बिस्तर, घर और आसपास की सफाई के साथ साथ जिस्म की सफाई भी ज़रूरी है। तो यानी कि अगर आप बीमारियों से महफूज रखना है तो आपको लिबास, आपके यानी कि कपड़े, आपका बिस्तर, आपका घर, आसपास जो है पूरी सफाई करनी पड़ेगी, और उसके साथ साथ आपको जिस्म की जो है वो सफाई करनी पड़ेगी, ठीक है। अपना जिस्म जो है, अपना जो बदन है उसको साफ रखना पड़ेगा। पसीने के ज़रिए जिस्म के बहुत से गंदे और फाजिल मादे खारिज हो जाते हैं। पसीने के ज़रिए यानी कि जो स्वेट होता है, स्वेट, ठीक है, स्वेट के ज़रिए हमारे जिस्म से बहुत सारे गंदे और यानी कि जो हम वेस्ट बोलेंगे हमारी बॉडी से, ठीक है, और पॉइजन जो जहरीले होते हैं वो हमारी बॉडी से बाहर निकलते हैं। अगरचे जल्द की सफाई ना की जाए तो बाहर से गर्द ग़ुबार और अंदर निकलने वाले ये मादे सामू में बंद कर दिए जाते हैं। तो देखिए अगर हम जो है अच्छे से सफाई नहीं करेंगे अपनी सिकन की, अपनी जलद की, ठीक है, तो क्या होगा, जो गर्द गुबार होगी, बाहर से गंदगी होगी और अंदर से आने वाले जो मादे होंगे वो सामू हो गए, वो छोटे छोटे पोर्स होते हैं हमारी सिकन के अंदर, छोटे छोटे सुराख होते हैं जिनसे ये मादे, जिनसे ये स्वेट वगैरह जो है ये बाहर आता है, ठीक है, तो वो बंद हो जाएंगे, उन्हीं को सामू बोलते हैं, ठीक है। जब ये बंद हो जाएंगे सामू, तो वो बाहर नहीं आ पाएंगे। जब वो बाहर नहीं आ पाएंगे तो हमारे जिस्म में रहेंगे, जिससे हम बीमार हो पाएंगे और पसीने का निकलना मुश्किल हो जाता है, तो पसीना नहीं निकल पाएगा, ठीक है। बदन पर मैल जम जाता है, तो बदन पर हमारे पास मैल भी जम जाएगा। इससे जिस्म पर फोड़े
پھنسیاں نکل آتی ہیں، پھر ہمارے جسم پر پھوڑے وغیرہ جو ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ نکل آئیں گے اور خارش ہوتی ہے اور الرجی وغیرہ خارش بھی ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو تندرستی محض تن کی درستی کا نام نہیں، تندرستی صرف تن کی یعنی کہ آپ کا جسم کتنا موٹے ہو، آپ کتنے صحت، اسی پہ نہیں ڈپینڈ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ مثلاً مشہور ہے کہ صحت مند دماغ صحت مند جسم میں پرورش کرتا ہے، تو صحت مند دماغ صحت مند جسم پر ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جب آپ کا صحت مند ہو گیا تو آپ کا دماغ جو ہے وہ بھی صحت مند ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی یہ بات بھی یاد رکھنے کی ہے کہ صحت مند معاشرے کا دار مدار صحت مند افراد پر ہے، اور ایک اچھا معاشرہ، صحت مند معاشروں کا ایک اچھا اپنا جو ہے معاشرہ تبھی ہو پائے گا جب ہمارے پاس صحت مند افراد ہوں گے، ہمارے پاس اچھے افراد ہوں گے، جو بات بولیں گے ان کی بات کوئی سن پائے، جو اچھے کام کر پائیں۔ اگر صحت ہی نہیں ہوئی تو کام کہاں پر کر پائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو امید کرتے ہیں کہ آپ سب اچھا اپنا خیال رکھیں گے، صفائی ستھرائی اچھے سے کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو اگلے ویڈیو میں اس سبق کے سوالات آپ کو ملیں گے، تو خوش رہیں، پڑھتے رہیں، اسٹے ٹیونڈ، بائے بائے۔